السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 ربیع الثانی، انگریزی تاریخ 13 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ٹرائی کا اجلاس، پاکستان، چین، روس اور امریکہ کا طالبان سے روابط رکھنے پر اتفاق۔ ٹرائی کا پلس نے افغانستان کی سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار اور افغان عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اعتدال پسند اور دانشمندانہ پالیسیوں کے نفاذ کی حوصلہ افزائی کے لیے طالبان کے ساتھ عملی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق ٹرائی کا پلس نے افغانستان کی سنگین انسانی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار اور افغان عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں افغانستان آنے اور وہاں سے جانے والے ان تمام لوگوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے سے متعلق طالبان کے عزم کا خیر مقدم کیا گیا اور سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ملک بھر میں ہوائی اڈوں کے قیام کے انتظامات پر تیز رفتار پیش رفت کی حوصلہ افزائی کی گئی، جو تجارتی اور انسانی امداد کے بلا تعطل بہاؤ کو فعال کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اجلاس میں طالبان پر زور دیا گیا کہ وہ ہم وطن افغانوں کے ساتھ مل کر ایک جامع اور نمائندہ حکومت کی تشکیل کے لیے اقدامات کریں جو تمام افغانوں کے حقوق کا احترام اور افغان معاشرے کے تمام پہلوؤں میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت کے لیے مساوی حقوق فراہم کرے۔ افغانستان کے لیے بین الاقوامی برادری کی جانب سے انسانی امداد کی فوری فراہمی کا بھی خیر مقدم کیا گیا اور اقتصادی تباہی کی نشاندہی کی گئی اور انسانی بحران اور خطرے کے پناہ گزینوں کی نئی لہر کے امکانات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ٹرائی کا پلس کے اجلاس میں افغانستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی اور طالبان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تمام بین الاقوامی دہشت گرد گروپس سے تعلقات منقطع کریں، انہیں فیصلہ کن انداز میں ختم کریں اور ملک کے اندر کام کرنے والی کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو جگہ دینے سے انکار کریں۔ ٹرائیکا نے اپنی ان توقعات کا اعادہ کیا کہ طالبان اپنے ہمسایوں، خطے کے دیگر ممالک اور باقی دنیا کے خلاف دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کے روکنے کے اپنے عزم کو پورا کریں گے۔ قطر افغانستان میں امریکی مفادات کی دیکھ بھال کرے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد امریکی سفارت خانے کی بندش کے بعد قطر افغانستان میں امریکی مفادات کی دیکھ بھال کرے گا۔ اپنے قطری ہم منصب کا واشنگٹن میں خیر مقدم کرتے ہوئے اینتھونی بلنکن نے کہا کہ وہ خلیجی اتحادی کے ساتھ اس کے کابل میں قائم سفارت خانے میں امریکی مفادات کا سیکشن قائم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ معاہدہ قطر کو افغانستان میں امریکہ کی حفاظت کرنے کی طاقت فراہم کرے گا۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے جمعے کو خبر رساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ امریکہ اور قطر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دوحہ کابل میں واشنگٹن کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرے گا۔ قطر آج امریکہ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت امریکی مفادات کے لیے حفاظتی قوت کا کردار ادا کیا جائے گا تاکہ افغانستان میں واشنگٹن اور طالبان حکومت کے درمیان کسی بھی رسمی بات چیت کو آسان بنانے میں مدد ملے۔ اس معاہدے کے مطابق جو 31 دسمبر سے نافذ العمل ہوگا، قطر افغانستان میں واقع اپنے سفارت خانے کے کچھ عملے کو امریکی مفادات کے سیکشن کے لیے وقف کرے گا اور امریکی محکمہ خارجہ اور دوحہ میں امریکی مشن کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کرے گا۔ مذکورہ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ذریعے طالبان کے ساتھ اپنے روابط بھی جاری رکھے گا، جہاں طالبان نے برسوں سے سیاسی دفتر قائم کر رکھا ہے۔ افغانستان کو بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا ہے کہ اب افغانستان کو بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس ضمن میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن افراد نے گزشتہ حکومت کے دوران افغان قومی دفاع اور سیکیورٹی فورسز میں کام کیا ہے، ان سارے افراد کو ملازمت پر نہیں رکھا جائے گا۔ ملا امیر خان متقی کے بقول یہ فوج بیرونی مداخلت کے نتیجے میں بنائی گئی تھی، اتنی بڑی تعداد کی ہمیں مزید کوئی ضرورت نہیں۔ ملا
امیر خان متقی نے مزید کہا کہ افغانستان کو ایک مختصر فوج کی ضرورت ہے جس میں صرف وہ افراد شامل ہوں گے جن میں خلوص عزم اور حب الوطنی کا جذبہ موجود ہو۔ جب ان سے انسانی حقوق اور جامع حکومت تشکیل دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ملا امیر خان متقی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری یہ معاملات سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بقول ان کے کل تک اپوزیشن یعنی طالبان موت کے حقدار تھے، تب بھی معاملہ انسانی حقوق کی انحرافی کا نہیں تھا، لیکن آج یہ خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو خبردار کرتے ہوئے ملا امیر خان متقی نے کہا کہ 20 برس کے بعد بھی آپ یہ نہیں سمجھ پائے کہ دباؤ ڈالنے کے یہ حربے طالبان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ موجودہ طالبان انتظامیہ سب کی شراکت پر مشتمل ہے، چونکہ اس میں مختلف نسل کے ارکان شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بین الاقوامی برادری کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو شامل کریں، جس بات کی روایت کہیں نہیں ملتی۔ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ ہم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو اپنی کابینہ میں شامل کریں۔ عمران خان کا افغانستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں اور تمام افغانوں کے حقوق کا احترام افغانستان کے استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ قائم مقام وزراء برائے خزانہ، صنعت و تجارت اور دیگر سینئر ارکان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے افغانستان اور افغان عوام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں تمام افغانوں کے حقوق کا احترام افغانستان کے استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ امید ہے کہ عبوری افغان حکومت تعمیری طور پر بین الاقوامی برادری سے منسلک رہے گی۔ پاکستان مسلسل افغانستان کے لیے فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان غذائی اشیاء بشمول گندم اور چاول، ہنگامی طبی سامان اور پناہ گاہ کی اشیاء فراہم کرے گا۔ پاکستان بھارت سے گندم کی نقل و حمل میں سہولت کی افغان درخواست پر بھی غور کرے گا۔ کیا پاکستان کے سابق کوچ بوب وولمر انتقال سے پہلے واقعی اسلام قبول کر چکے تھے؟ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق کوچ بوب وولمر نے انتقال سے 4 روز قبل اسلام قبول کیا تھا، جس کے بعد اس خبر کے حوالے سے بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید ان کی اچانک موت کے پیچھے کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، تاہم ایسے شواہد نہیں مل سکے۔ واضح رہے کہ 2007 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں آئرلینڈ کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کے غیر متوقع طور پر شکست کے چند گھنٹوں بعد 18 مارچ 2007 کو بوب وولمر کا جمائیکا میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ 2007 کے بعد سے اب تک بوب وولمر کے اسلام قبول کرنے سے متعلق ایسی کوئی قیاس آرائیاں نہیں کی گئی تھیں، تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ بوب وولمر نے اپنی موت سے چند روز قبل اسلام قبول کیا تھا۔ انضمام الحق کے مطابق بوب وولمر اسلام کو جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انضمام الحق نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بوب وولمر اسلامی معلومات، کتابیں اور حوالہ جات مانگتے تھے۔ انضمام الحق نے مزید کہا کہ اسلام سیکھنے کے بعد بوب وولمر نے کرکٹر مشتاق احمد کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ انضمام الحق کا کہنا ہے کہ بوب وولمر نے اپنی موت سے 4 دن پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ رضوان کا علاج کرنے والے انڈین ڈاکٹر نے صحت یابی کو معجزہ قرار دیا۔ محمد رضوان کا علاج کرنے والے انڈین ڈاکٹر ظہیر زین العابدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی بیٹسمین کے اتنی جلدی صحت یاب ہونے پر وہ حیران ہیں۔ اماراتی اخبار خلیج ٹائمز کے مطابق محمد رضوان 30 سے زائد گھنٹے دبئی کے اسپتال میں زیر علاج رہے اور شدید انفیکشن کے باوجود ڈاکٹرز سے کہتے رہے کہ مجھے کھیلنا ہے، ٹیم کے ساتھ رہنا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر زین العابدین کا کہنا ہے کہ رضوان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اہم ناک آؤٹ میچ میں اپنی ٹیم کے لیے
لیے کھیلیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ میں وہ مضبوط تھے، پرعزم تھے اور کانفیڈنٹ تھے۔ میں حیران ہوں ان کی اتنی جلدی صحت یابی پر۔ انڈین ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سیمی فائنل سے پہلے صحت یابی اور فٹنس کی بحالی غیر حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام طور پر اس قسم کی حالت میں مریض کو صحت یاب ہونے میں 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں۔ رضوان کے حوالے سے ڈاکٹر ظہیر نے مزید کہا کہ وہ مجھے بہت فوکس لگ رہے تھے اور ان کا خدا پر یقین تھا اور انہوں نے زبردست قوت مدافعت دکھائی۔ ڈاکٹر ظہیر کہتے ہیں کہ جب رضوان نے لمبے چھکے مارے تو ہم بہت خوش تھے۔ رضوان نے صحت یاب ہونے کے بعد نہ صرف ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا بلکہ ڈاکٹر ظہیر کو اپنے دستخط کر کے ایک جرسی بھی تحفے میں دی۔ ڈاکٹر ظہیر زین العابدین کا تعلق انڈیا کی ریاست کیرالہ سے ہے۔ وہ 6 سال سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ وہ خود کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں لیکن کووڈ کی صورتحال کے باعث وہ گراؤنڈ میں جا کر T20 ورلڈ کپ کے میچز نہیں دیکھ پائے۔ حوثیوں کا ہمارے سفارت خانے پر دھاوا ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے متعدد ڈیموکریٹک اور ریپبلک ارکان نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی ملیشیا کی جانب سے امریکی سفارت خانے کی عمارت پر دھاوے کی مذمت کی ہے۔ مذکورہ ارکان نے ایک بیان میں زور دے کر کہا کہ امریکی سفارت خانے پر حوثیوں کا دھاوا اور اس کے متعدد یمنی ملازمین کی گرفتاری یہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قانون اور بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کو درگزر نہیں کیا جانا چاہیے۔ امریکی ارکان نے باور کرایا کہ غیر ملکی سفارت خانے کی حدود کی پامالی اور اس کے ملازمین کو یرغمال بنانا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امن میں حوثیوں کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ بیان میں حوثیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کے تمام ملازمین کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور انہیں تنگ کرنے کی مہم روک دی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ بات ناقابل قبول ہوگی اور اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ اس سے قبل امریکی وزارت خارجہ نے جمعرات کی شام جاری ایک بیان میں حوثی ملیشیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یمنی دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے کی عمارت خالی کر دیں۔ ساتھ ہی زور دیا گیا تھا کہ سفارت خانے کے یمنی ملازمین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بیان کے مطابق ملازمین کی اکثریت کو آزاد کر دیا گیا ہے، تاہم بعض یمنی ملازمین ابھی تک بلا جواز حراست میں ہیں۔ وزارت خارجہ نے باور کرایا ہے کہ امریکی حکومت اپنے ملازمین کی رہائی اور سفارت خانے کو خالی کرانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گی۔ خواتین فوج کے چاق و چوبند دستے کی سعودی وزیر داخلہ کو سلامی۔ سعودی عرب میں خواتین فوجیوں کے ایک چاق و چوبند دستے نے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز ابن سعود ابن نائف کو سلامی دی۔ اس موقع پر پریڈ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ وائرل ویڈیو میں سعودی خواتین فوجی دستے کو پریڈ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کلپ میں خواتین فوج کا دستہ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز ابن سعود ابن نائف کو سلامی دے رہا ہے۔ اس موقع پر ایک خاتون فوجی کو جناب آپ کے حکم سے کے الفاظ سے وزیر داخلہ کو سلوٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پریڈ شروع ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں فوج میں شامل خواتین اہلکاروں پر مشتمل دستے کی پریڈ جمعرات کو ریاض میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف جیل خانہ جات کے ورک فلو کے دوران پیش کی گئی، جہاں انہوں نے جنرل ڈائریکٹوریٹ کے اسٹریٹجک پلان کے مطابق قیدیوں کی بحالی اور اصلاح کے لیے خصوصی مراکز کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔